کبھی کبھی کوئی سیلیبریٹی یا کوئی شخص بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے ہماری اس شخص سے اس سیلیبریٹی سے تو شادی نہیں ہو سکتی، تو ہم کیا دعا میں یہ مانگ سکتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر جو ہے اس سیلیبریٹی کے ہی جیسا ہو؟ تو کیا یہ دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی وہ ہمیں کوئی سیلیبریٹی اگر بہت پسند ہے تو اب ہم یہ تو دعا نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارا کہ اس سے شادی ہو جائے ہماری، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو کیا ہم یہ دعا کریں تو ٹھیک ہے کہ ہمارا جو شوہر ہے، ہمارا جو لائف پارٹنر ہے وہ اس سیلیبریٹی جیسا ہو، تو یہ ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پر آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فرض کیجئے کہ ایک انسان ہے بہت بڑا شرابی ہے، بہت بڑا جوئے کا اڈا چلاتا ہے، آپ کہیں کہ بہت بڑی سیلیبریٹی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ ہمارا شوہر بھی ایسے جیسا ہو جائے. تو ظاہر ہے اس دعا کی تو میں تائید نہیں کر پاؤں گا. کوئی ہے بہت بڑا گلوکار ہے، ڈانسر ہے نائٹ کلب کے اندر مثال کے طور پر، اور پھر کہے کہ میرا شوہر ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ جی. لیکن نہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ وہ بہت مالدار ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ میرا شوہر جو ہے وہ اتنا مالدار ہو جائے، تو اس دعا میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. بہت وجیح ہے، وہ بہت وجیح ہے، اسمارٹ ہے. اگر یہ دعا مانگ لیں کہ وہ بھی اتنا اسمارٹ ہو جائے تو مجھے نہیں معلوم کہ یعنی کتنی پریکٹیکل یہ دعا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دعا کی حد تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ آپ کو سیر حاصل تبصرہ میرا خیال ہے آنے والا ہے یہاں سے، ایسا لگ رہا ہے مجھے. ایکچولی واقعا اس میں مفتی صاحب اپنے مخصوص انداز میں جب تبصرہ کریں گے. ایگزیکٹلی. جی دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مسئلہ تقدیر کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے میری قسمت میں لکھا ہے مجھے اس سے راضی کر دے. ٹھیک. مطلب ایک خاک ذہن میں کوئی تصور قائم کر لینا یہ کوئی منع نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے کوئی چیز پسند آ گئی ہو گیا، لیکن اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اتنا دماغ پہ چھا جاتا ہے کہ دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کا پابند تو نہیں ہے. ظاہر اس کے جو عزیل فیصلہ، اب وہ شادی ہو گئی کسی اور سے، اس نے کہا دعا تو مانگی تھی میں نے کہ یہ ایسا ہو اور یہ نکل آیا یہ. سمجھیں؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر پاتی. کتنی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہتی ہیں اس ہماری شادی ہو گئی لیکن شوہر کی شکل مجھے پسند نہیں بالکل، میں نے ماں باپ کے کہنے پہ کر لیا لیکن اب میری دل کی رغبت ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف میں مائل ہوں، میں کیا گناہ گار ہو رہی ہوں. پھر ہم سمجھاتے ہیں بچی جو ہو گیا ہو گیا، اب اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اگر آپ دونوں جنت میں داخل ہوئے تو اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، اتنے ہینڈسم ہو جائیں گے کہ ماضی کی ساری تلخیاں بھول جائیں گے. ایک بہن نے جس سے کہا کہ میرا شوہر چرسی ہے، موالی ہے، مارتا ہے پیٹتا ہے، مفتی صاحب کہ جنت میں یہی ہوگا میرے ساتھ؟ میں نے کہا بالکل ہوگا. لیکن یہی ہوگا. میں نے کہا ہاں لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ہوگا. بالکل بے فکر رہیں، ایسا خوبصورت ہو کر ہوگا. پھر وہ مطمئن ہوئی، ان کا دل اطمینان کی طرف آیا. تو یہ بچیاں جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ڈرامے وغیرہ دیکھ رہی ہیں، دیگر چیزیں، ایک تصور قائم ہو جاتا ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنا غالب نہ کریں کہ پھر ہم شرعی تقاضے پورے نہ کر سکیں اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایک جہنم کی سی مثال پیش کرے اور قدم قدم پر ہم گناہ گار ہوتے ہیں. اس کو میں یوں سمرائز کروں تو ٹھیک ہے کہ اس طرح کا تصور لانا یا سوچ لانا ظاہر اگر حلال اس میں ہو تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایکسپیکٹیشنز کو اتنا اوپر نہ لے جائیں کہ وہ میٹ نہ ہو تو آپ کو لگے کہ زندگی ختم ہو گئی. کم و بیش نامحرم کا تصور لانا فی نفسی تو منع ہوتا ہے، لیکن یہ غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں. جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے نا، آپ دیکھیں آپ نے بھی اسکول کالج پڑھا ہوگا، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دل مائل ہوتا ہے دوستی ہو جاتی ہے، بعض ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن ساری زندگی خدا واسطے کا بیر رہتا ہے ان سے. ایسی بہن بھائیوں کے اندر ہوتا ہے، بعض سے تو بڑی پیار ہوتا ہے اور بعض سے تو لڑائی جھگڑا پھڈا رہتا ہے، ہر وقت امی کی بارگاہ میں عدالت لگی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، لیکن بس وہی ہے کہ اس کو اتنا غالب نہ کر لیا جائے کہ شرعی تقاضے پورے نہ ہو سکیں. وہ شوہر وہ جو چرسی موالی ہے تو وہ کس چکر میں جنت جا رہا ہے؟ وہ تو چرس پیتا ہے. نہیں تو ہم تو کسی پہ بہنے لگا سکتے، اگر وہ حالت ایمان میں فوت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے تو آپ پر میں تو اور اگر نہیں مطلب میں اس زاویے سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس کی گناہ نہیں بخشے گا تو پھر اس خاتون کو تو پھر وہ شوہر تو نہیں ملے گا نا، اگر اس کی بخشش نہیں ہوئی. آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ تعالیٰ کوئی اہتمام انشاءاللہ اس سے بہترین کر دے گا، کوئی تو غم نہ کریں. یعنی اب اس کے اندر اس طرح سے ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں تو جناب آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون نے تو نہیں جانا ہے نا جنت میں کم سے کم، لیکن یہ کہ پروردگار عالم نے انتظام تو کر دیا. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ ایک روایت کے مطابق خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہو جائے گا، تو ایک بہتر انتظام ہو جائے گا. اس میں ایک جملہ میں بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ شادی کے حوالے سے کامیابی کا ایک طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کو منیمائز کریں. یعنی جتنی آپ کی توقعات تھی نا، جو 100 پر تھی تو شادی کے پہلے دن ہی اس کو 50 پر تو لے آئیے. یعنی ایک صاحب تھے، تمثیلاً عرض کر رہا ہوں، کہہ رہے کہ میں نے خدا سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی زوجہ مانگی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خود ذرا آئینے میں دیکھ کر یہ بتائیے کہ آپ حضور جیسے ہیں
آپ کے اندر وہ شباہت کتنی پائی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے وہ تو آئیڈیل کیس ہے, مگر تھوڑا سا ایک فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں. اور یہ مشورہ دونوں کے لیے, خواتین و حضرات کے لیے. دوسرے حوالے سے کہوں کہ مثال کے طور پہ خاتون ہے, وہ یہ کہیں کہ میں نے تو توقع کی تھی کہ میرا شوہر مجھے ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ لے کر جائے گا. یہ ایکسپیکٹیشن ہے نا, شادی کے پہلے دن ہی آپ مری کے اوپر راضی ہو جائیں. اور اگر مری کا ذہن میں تھا تو منوڑا کے اوپر راضی ہو جائیں, اور منوڑا کا اگر ذہن کے اندر تھا تو اپنے محلے کے پارک کے اوپر. ہاں تو کھارادر بھی ٹھیک ہے, کھارادر کے اندر بھی اللہ رکھا پارک ہوا کرتا تھا. ہاں ہم نے کھیلا ہے بڑے عرصے, کئی سالوں تک میں نے کھیلا ہے, مجھے یقین کریں. دیکھیں نا منوڑا کے بعد تو پھر اب کیا وہ قریب بھی پڑ جائے گا, تو ذرا وہی W11 کا آخری اسٹاپ بھی ٹاور ہے, تو وہیں سے نکل کے چلیں. W11 کی تو یادیں بہت زیادہ ہیں ہماری. جی جی جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ توقعات بطور مجموعی ذرا کم رکھیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ کم ہوگی. ٹھیک, جس طرح اس سیگمنٹ کا ٹائم کبھی ہمیں بتا دیں 14 منٹ ہے, تو میں کہتا ہی ہوں کہ 11-12 منٹ ہے, تاکہ پھر جب ختم کروں میں تو مفتی صاحبان ناراض نہ ہو کہ یار اتنا ٹائم کم. ٹھیک ہے, تو توقعات ذرا کم رکھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت نوازش.